بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کسی بھی شخص کی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان رقابت کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رقابت کے جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ موٹ کی باتیں کریں۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے 3259ویں حدیث کتاب میں اور 10ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن اسماء ان امرأة قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی ضرة فهل علی جناح ان تشبعت من زوجی غیر الذی یعطینی قال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبی زور متفق علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح باب ہے 107واں۔ جھوٹ موٹ چیز کا بیان کرنا تاکہ سوتن کا دل جلے، یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں 5584، سنن ابی داؤد میں 4997 اور مسند الحمیدی میں 321ویں حدیث ہے۔ حدیث کی صحت پر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے خامند کی طرف سے اپنی ایک سوتن کے سامنے ایسی چیز کا اظہار کروں جو میرے شوہر نے مجھے نہیں دی تاکہ میری سوتن کا دل جلے، تو آپ نے فرمایا، جو چیز کسی کو نہ دی گئی ہو اس کو ظاہر کرنے والا جھوٹ کا جوڑا زیب تن کرنے والے کی طرح ہے، یعنی کہ وہ دھوکے باز ہے جو دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس حوالے سے اہل علم نے بہت کچھ کہا، لیکن میں اختصار کے پیش نظر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ بیویوں کے درمیان رقابت کے جذبات ایک فطری امر ہے، لیکن دھوکہ دینا یا مانگے تانگے کی چیز پر اترانا یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسروں کو جلانے کے لیے شوخی مارنا یہ بھی شرعی طور پر درست نہیں ہے، اور یہ جھوٹ کی ایک قسم ہے کہ انسان ظاہری اعتبار سے وہ ظاہر کرے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ ایک ہے جھوٹ بولنا، ایک ہے جھوٹ ظاہر کرنا۔ تو یہاں آقا علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی حدیث کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔